کا حکم دیا ہے تو عشق و محبت تو کیفیت ہے یار، یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ ایمان کوئی کسی عمل کا نام نہیں ہے، ایمان کی کیفیت ہے، عمل اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ غصہ ایک کیفیت ہے نا، بندہ غصے میں ہوتا ہے تو کسی کو بد کلامی کرتا ہے، کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے، کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، تو یہ جو کردار ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اس کیفیت کے تابع ہو گیا۔ شہوت ایک کیفیت ہے، لالچ ہوتا ہے، اس میں خود غرضی ہوتی ہے، کچھ چھینے تو اس کے تابع ہو کر کسی سے ڈاکہ مارتا ہے، رشوت لے لیتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام حلال سمیٹتا ہے، تو اس کا مطلب ہے عمل ان کیفیات کے تابع ہو جاتا ہے۔ محبت بھی ایک کیفیت ہے، عشق بھی ایک کیفیت ہے، عمل اس کے تابع ہو جاتا ہے، اور اتنا تابع ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ پاگل لگتا ہے، یعنی ایک ہی کام کے پیچھے رات دن پڑ گیا، نہ اسے کھانے کا ہوش ہے، نہ لباس کا ہوش ہے، نہ کسی سے ملنے ملانے کا، پاگل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا تھا، آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور ایسے کرو کہ فَيَقُولُوا إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، لوگ کہیں پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ پھر گیا، ایسے اللہ کی یا ایسے ذکر کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عشق و محبت بھی ایک کیفیت ہے، اب وہ کیفیت اندر نہیں ہوگی تو ہم نقل تو کر سکتے ہیں عاشقوں جیسے۔ آپ نے دیکھا ڈرامے میں، فلم میں کتنے جانثار عاشق بنتے ہیں، کتنے لوگ ڈاکو بنتے ہیں، کتنے لوگ بادشاہ اور شہنشاہ بنتے ہیں، کتنے لوگ سپاہی اور غلام بنتے ہیں، لیکن جتنی دیر کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں، کیمرہ بند ہوتا ہے تو ہر ایک اپنی حیثیت میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت اندر نہ ہو عشق و محبت والی جسے اللہ کریم پیار سے پکار رہے ہیں، تو باقی جو ہماری دینداری ہے وہ ایکٹنگ رہ جائے، ہماری پارسائی اداکاری رہ جاتی ہے کہ لوگوں کو چار بندے دیکھ رہے ہیں تو سکون سے نماز پڑھ لی، کوئی نہیں دیکھ رہا تو جلدی جلدی ختم کر لی، کچھ لوگ سن رہے ہیں تو بڑی سر سے، بڑے خلوص سے تلاوت کی اور بڑے عین غین دیکھ کر حلق سے نکالی اور زیر زبر کا لیا، کوئی نہیں سن رہا، بڑ 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 کر کے ختم۔ یعنی ایک اداکاری بن جاتی ہے کہ لوگ سمجھیں بہت محنت کر رہا ہے، لوگ سمجھیں بڑے لمبے سجدے کر رہا ہے، لوگ سمجھیں بڑا عالم ہے، لوگ سمجھیں بڑا زاہد ہے، یہ اداکاری رہ جاتی ہے، اس میں عشق نہیں ہوتا۔ یہی قرآن میں اللہ نے کہا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، میری بارگاہ میں آئیں بھی تو ڈھیلے ڈھالے، بے دلے، بے مزہ سے آتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں ہیں، دکھاوے کے سجدے ہیں۔ اس کے لیے وہ کیفیت مقصود ہے، وہ کیفیت مطلوب ہے۔ اب وہ کیفیت کہاں سے آئی؟ اللہ کیفیات تو اختیاری نہیں ہوتی، اب غصہ اختیاری تو نہیں ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ لالچ اختیاری تو نہیں ہے، کوئی چیز دیکھتے ہیں تو جی للچا اٹھتا ہے، راستے میں کسی کی گھڑی گری پڑی ہے تو دیکھ کر ہمارے جی میں آ جاتا ہے میں اٹھا کے مار دوں، کہیں سے پیسہ ملنے کے امکان ہے تو لالچ پیدا ہو جاتا ہے یار یہ لے لینا چاہیے۔ تو یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا میں تمہیں وہ زینہ بتا دیتا، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب ان لوگوں کو وہ زینہ بتا دو جو میری بارگاہ تک آتا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، ارے ایمانی کا نام محبت الہی ہے، اس کے الہی کا دعویٰ ہے فاتبعونی،
میری محمد الرسول اللہ کی غلامی کر لو، اتباع کر لو خلوص دل سے۔ پھر کیا ہوگا؟ تم عاشق سے معشوق بن جاؤ گے۔ اب تو تمہارا دعویٰ ہے نا، ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں، میری غلامی کر لو، اللہ تم سے عشق کرنے لگے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو غلطیاں کر چکے ہو وہ بھی معاف کر دے گا۔ یا رسول اللہ میں تو ساری عمر گمراہ رہا، غلط کار رہا، میں تو کل ایمان لایا ہوں، عمر 60 سال 70 سال ہو گئی، 70 سال ضائع کر فرمایا چھوڑو یار، تم اس زینے پہ قدم تو رکھو، ساری خطائیں معاف کر دے گا، چاہے گا تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ارے تم سکہ سمیٹتے رہے وہ اسے سونا بنا دے گا، تم پتھر اکٹھے کرتے رہے وہ انہیں جواہر اور ہیرے بنا دے گا۔ ذرا میرے نقش قدم پہ تو آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کیفیات کی دکان ایک ہی ہے، کوئی لمبا چوڑا بازار نہیں، کوئی لمبے چوڑے سوداگر نہیں، کوئی دوسری دکان نہیں کہ بھاؤ تاؤ کرنا پڑے، ریٹ پوچھیں، یہاں سے پوچھیں وہاں سے پوچھیں کہاں سے سستی مل جائے گی، نہیں، ایک ہی بارگاہ ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو اور ملت احمد مرسل کو مقامی کر۔ یہ ایسا عجیب در ہے کہ جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، جس طرف نگاہ مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ ایک نظر کی بات تھی، ایک نظر کی بات تھی کہ زمین خاک نشین خاک کے ذرے آسمانوں پہ دمکنے لگے، ستارے بن گئے۔ کیا سودا ملا اس دکان سے؟ فرمایا خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کسی بے راہ کا راہ پر واپس آنا بڑا کمال، لیکن کسی بے راہ اور گمراہ کا رہنما بن جانا یہ معجزہ صرف محمد الرسول اللہ کا ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ تاریخ عالم کو دیکھیے کھول کر، روئے زمین کا نقشہ اقوام عالم کی حالت اور اس میں رنگ بھرتے جائیے، سارے خراب رنگ، سارے خونی رنگ، ساری تاریکیاں بالآخر جزیرہ نما عرب میں آ کر جمع ہو جائیں گی۔ بہت ظلم ہوتے تھے رومن امپائر میں، بڑے ظلم ہوتے تھے وسط ایشیا میں، بڑے مظالم ہوتے تھے چائنا میں اس طرف نہیں جاتا، گننا چاہوں تو لمبا ہو جائے گا۔ بڑے ظلم ہوتے تھے سرزمین ہندوستان پر، بڑی وحشی قومیں تھیں آسٹریلیا میں، وحشی ترین لوگ بستے تھے جسے وائلڈ ویسٹ کہتے ہیں، خود کہنے والے وائلڈ ویسٹ کہتے ہیں، وحشی ترین لوگ۔ لیکن یہ جزیرہ نما عرب اللہ کریم نے دنیا کا مرکز بنایا ہے اور نقشے کے اعتبار سے بھی عین دنیا کے مرکز میں ہے۔ پھر یہ لوگ ہر ملک جاتے تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے، ممالک کا جہاں جاتے وہاں سے برائی لے آتے۔ جزیرہ نما عرب میں روئے زمین کی ساری برائیاں بیک وقت جمع ہو گئی تھی۔ قاتل بھی تھے، ڈاکو بھی تھے، چور بھی تھے، مشرک بھی تھے، بت پرست بھی تھے، جادوگر بھی تھے،
آگ کے پجاری بھی تھے، ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے اور جادوگروں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ جتنی برائیاں روئے زمین پر متفرق تھیں وہ آ کر جزیرہ نما عرب میں جمع ہو گئیں کہ شمس نبوت طلوع ہوا۔ عجیب بات ہے، کھال نہیں بدلی، چہرہ نہیں بدلا، قد نہیں بدلا، وزن نہیں بدلا، ہر چیز وہی رہی، لیکن بندہ بدل گیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ خود گمراہ تھے لیکن ایسے بدلے کہ ایک ربع صدی میں روئے زمین کو حق آشنا کر دیا۔ 23 برس، ربع صدی سے 2 سال کم شمس نبوت کے ہیں، اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 23 برسوں میں اسلامی ریاست سائبیریا سے افریقہ تک اور ہسپانیہ سے چین تک پھیل چکی تھی۔ 23 برسوں میں روئے زمین پر انقلاب آ چکا۔ لانے والے کون تھے؟ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے عادی بن گئے۔ اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ارے مردہ زندہ کرنا بھی بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن مردے کو مردے زندہ کرنے والا بنا دینا، یہ معجزہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ بڑا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ کئی سالہ پرانے مردے کی قبر پہ کھڑے ہو کے، پرانی خستہ قبر پہ کہتے کم باذن اللہ، صحیح سلامت ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ لیکن حضور نے مردوں کو زندہ ہی نہیں کیا، مردوں کو وہ حیات بخشی کہ وہ دوسرے مردوں کو زندہ کرنے والے بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سارے علوم کے خزانے اسی ایک بارگاہ سے تقسیم ہوئے۔ بے شمار علوم، بے پناہ علوم جن کی کوئی حد نہیں، اور مسلمان سارے علوم کی بنیاد ہیں۔ یہ آپ کے مغرب کی ترقی ان کتب کی مرہون منت ہے جو آپ کے آباء و اجداد کی تھیں۔ آپ نے وہ رستہ چھوڑا، اہل مغرب نے آپ سے وہ کتابیں چھینی، وہ چیزیں ایجاد کی، پھر ان میں ترقی کرتے گئے۔ جو موجد تھے ان کا نام پیچھے چلا گیا، اور جنہوں نے انہیں بنایا اور ان میں کوئی تبدیلیاں کی وہ موجد بن گئے۔ یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو تاریخ سے واقف ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوا بھائی؟ بندہ کیسے بدل سکتا ہے؟ بندے کا لباس بدلوا دیں، غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے، اسے قیمتی لباس پہنا دیں، ٹھیک ہے۔ میلا کچیلا ہے، آپ اسے اچھا شیمپو، اچھا صابن، گرم پانی خوب مل کے نہلا دیں، صاف ستھرا کر دیں، ٹھیک ہے، ممکن ہے۔ تیل کنگھی کر دیں، ممکن ہے۔ اس کی حجامت بڑی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹھیک کر دیں، ٹھیک ہے، درست ہے۔ ناخن بڑے ہوئے ہیں، کاٹ، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ظاہر سارا تبدیل کرنا کوئی کمال نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کی سوچ بدل جائے، اس کی فکر بدل جائے، اس کا خوشی اور غم کی کیفیت بدل جائے، اس کا مزاج جو ہے، اس کی خواہش بدل جائے، وہ پہلے کن باتوں پہ خوش ہوتا پھر کس اور بات پہ خوش، وہ بالکل اس کے دوسری طرف 190 ڈگری دوسری طرف ہو کر خوش ہونے لگ جائے۔ یعنی لوٹ کے خوش ہونے والا حلال کمایا اور لٹا کر خوش ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ ایک لقمے کے لیے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان سے منہ سے لقمہ چھیننے والا خود بھوکا رہے اور مسافروں کو کھانا کھلائے، یہ تبدیلی، یہ بہت مشکل ہے۔
ظاہر کی تبدیلی لباس بدل دینا، پگڑی شاندار پہنا دینا، جوتا اچھا پہنا دینا، ہاتھ منہ دھلا دے تو ممکن ہے، ہوتا رہتا، بندہ اندر ہی سے بدل جائے یار۔ جب اندر سے بدلتا ہے تب وہ مقصود پورا ہوتا ہے جو محبوب خلق جو ہے وہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، محبت کے دعوے دارو محبت کر کے دکھا، اندر سے بدلو، اندر عشق کی بھٹی لگے، اندر سے شعلے نکلیں، اور سوائے میری رضا کی کسی چیز میں تمہاری رضا نہ رہے، مزہ تو تب ہے۔ دو دو لقمے پہ بک جانے والا، در در پہ جبہ سائی کرنے والا، عمراء اور حکمرانوں کے در پہ امید لگانے والا، در در سے مانگنے والا، در در پہ جھکنے والا، میری محبت کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے؟ یہی محبت ہوتی ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں۔